رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آپ کی تجاویز کی روشنی میں پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی جستجو ہمہ وقت جاری ہے۔ ہماری پوری ٹیم اس سلسلے میں مصروف کار ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں کو حسب سابق پذیرائی دے رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو تجاویز اور آراء جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ اس بات کی غماز ہیں کہ ہماری جو پوری ٹیم کاوش کر رہی ہے یقیناً آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام اور اس کا موضوع، آج کے پروگرام کا موضوع ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اس پر گفتگو کے لیے میاں محمد جاوید قریشی، صدر فٹ بال ایسوسی ایشن ضلع ملتان، معروف سیاسی، سماجی اور تاجر رہنما، اور اسی طرح رستم پاک و ہند، رستم ملتان، اور زمان خان ہیلتھ اینڈ ریسلنگ کلب کے روح رواں جناب حامد خان پہلوان گفتگو کریں گے، اور پہلے حصے میں تلاوت و نعت پیش کی جائے گی۔ سو میں آج کے اس پروگرام میں تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لانے والے خوبصورت لب و لہجے کے قاری و ثناخواں جناب قاری محمد سعید نقشبندی کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ جناب قاری محمد سعید نقشبندی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، اسی طرح خوبصورت لب و لہجے کے ثناخواں نوجوان اسامہ یوسف قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ، آپ کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالا دل میں، ایسے ہوتا ہے تلاوت سے اجالا دل میں، چاندنی میں چمک اٹھتا ہے بیاباں جیسے۔ آیات بینات کی تلاوت کے لیے جناب قاری محمد سعید نقشبندی جی، قاری صاحب آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ۔ سبحان اللہ۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ سبحان اللہ۔ لو نشاء لجعلناه
جعلناه حطاما فظلتم تفكهون سبحان اللہ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون سبحان اللہ سبحان اللہ 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 إنا لمغرمون بل نحن محرومون سبحان بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون سبحان اللہ سبحان أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون سبحان لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون سبحان اللہ أفرأيتم النار التي تورون سبحان اللہ صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ اور ناظرین، اسامہ یوسف قادری کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اس شعر کے ساتھ کہ نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت معراج بشر ہے صاحب۔ جی اسامہ یوسف قادری۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے سبحان اللہ سبحان پہلے اللہ، جا واہ واہ رہا سبحان اللہ سبحان ہے، سبحان اللہ۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، بے شک یہاں مرضی
نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوارا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا سبحان اللہ سبحان رہا اللہ، ہے، سبحان اللہ، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ چکی سیدہ واہ کی واہ، چل رہی ہے، واہ واہ، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بے زمانہ شک، جتنا سبحان اللہ سبحان لنگر اللہ، کیا کھا بات، رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بے شک، انشاءاللہ، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل محمود تو کیوں گھبرا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جناب قاری محمد سعید نقشبندی، آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اسامہ یوسف قادری، آپ کا بھی شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد آج کے موضوع کے حوالے سے جناب آپ کا میں نے تعارف کرایا وہ گفتگو کریں گے۔ سو ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا آج کا موضوع تندرستی ہزار نعمت ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں صدر فٹ بال ایسوسیشن ضلع ملتان، معروف سماجی و سیاسی و تاجر رہنما جناب میاں محمد جاوید قریشی۔ میاں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور اسی طرح وطن عزیز کی ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت
जिन्हें रुस्तम पाक व हिंद होने का एजाज़ भी हासिल है, और आप रुस्तम मुल्तान भी हैं। ज़मान खान हेल्थ एंड रेसलिंग क्लब के रूह रवां, मेरी मुराद जनाब हामिद खान पहलवान। हामिद भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं कि आज दूसरे साल भी आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं, तो आप दोनों हजरात की आमद का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं और वो ये जानना चाहेंगे कि आपकी सेहत का राज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मक्स न्यूज़ का, जिन्होंने हर साल की तरह हमें यहाँ पे बुलाया और स्पोर्ट्स और सेहत का, क्योंकि बहुत एक गहरा ताल्लुक है, तो जो आपने सवाल किया है, सेहत, हर एथलीट एक सेहतमंद है। पहलवान मैं कहता हूँ वो उसका तो सेहत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि एक बीमार आदमी तो एथलीट हो नहीं सकता। वाह वाह। तो ये खेल का, एक्सरसाइज का हर आदमी को ही शौक होना चाहिए, और इसी से ही सेहत का हमारा एक गहरा ताल्लुक है। जी बिल्कुल सही करें। मियां साहब, माशाल्लाह खेलों के ज़रिए आप मस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ में हम वक्त मसरूफ़ हैं, और फुटबॉल के हवाले से तो माशाल्लाह अब आपको आलमी सतह पर भी जाने लग गया, और आपकी शख्सियत ऐसी है कि उसमें बड़ी अट्रैक्शन है। तो मैं जानना चाहूँगा कि फ़ुटबॉल के हवाले से मुल्तान में ख़ास तौर पर क्या क्या सरगर्मियाँ आजकल हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मक्स चैनल को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि तीसरा रमज़ान का प्रोग्राम हाँ, हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और तीनों प्रोग्राम में मैं रमज़ान में आया हूँ यहाँ पर खेलों के हवाले से। और पिछले साल तो पहलवान और हम इकट्ठे आए हुए थे, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इकट्ठे हुए हैं, इंशाल्लाह अगले साल भी। तो इंशाल्लाह। तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। सेहत का जो आपने प्रोग्राम दिया है, इसके लिए ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आदमी ग्राउंड में नहीं जाएगा या पार्क में नहीं जाएगा, जब तक सेहत नहीं उसको मिलेगी। क्योंकि आजकल जो मोबाइल का दौर चल गया, जो बच्चे मोबाइल में बैठे हुए हैं और मोबाइल में लगे हुए हैं, आप उनको देखें कि मम्मी डैडी बच्चे हैं, कोई उनकी सेहत नहीं है, बैठे हुए घर पे लगे मोबाइल में। क्योंकि ग्राउंड का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे मुल्तान में बहुत कम ग्राउंड है, इतने कम ग्राउंड है कि पार्क पे उन्होंने जोर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि ज्यादा ग्राउंड को खत्म करे, पार्क बनवा रहे ज्यादातर। तो मैं ये कहूंगा कि आप कम से कम ज्यादा ज्यादा ग्राउंड बनवाना चाहिए। पार्क भी ठीक है, होने चाहिए, मगर ग्राउंड पे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए, ग्राउंड ज्यादा होने चाहिए। सही कह रहे हैं आप। यानी मोबाइल ने या सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों को जो है वो खेलों से दूर कर दिया है। यानी वो सारे दिन जो है खाना खाने के बाद वो मोबाइल ही देखते रहते हैं, और मोबाइल देखते देखते ही सो जाते हैं। यानी वर्जिश तो उनकी तरफ है ही नहीं ना। अच्छा, चूँकि आप माशाल्लाह अपने वालिद गिरामी के नाम से मंसूब ज़मान खान हेल्थ एंड रेसलिंग क्लब के रूह रवा भी हैं, बहुत सारे बच्चे आपकी तरफ आते होंगे, तो आपका क्या मामूल है कि किस तरह बच्चों को जो है वो तरगीब देते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी में यानी वर्जिश के जरिए कैसे तब्दीली लाई जाए? इस बात का जवाब देने से पहले मैं कुरैशी साहब की बात को बड़ा करूंगा। उन्होंने बहुत ही प्यारी बात की, मेरे दिल में भी ये बात हर वक्त रहती है कि हमारा एक पार्क एंड हॉर्टिकल्चर के नाम से एक इदारा है, PHA जिसे कहते हैं जी। उन्होंने क्या पता नहीं क्या पॉलिसी है उन लोगों की कि जितने भी, मेरा भी एक कॉलोनी में घर है, शमशाबाद कॉलोनी में, वहां भी एक बहुत अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, जिसको इन्होंने अब पार्क का नाम दे दिया, और ये पार्क इस इदारे के तहवील में चला गया। ठीक हो गया। अब हमारी बदकिस्मती कह लें या कुछ भी कह लें कि अब मेरे बच्चे उसमें कोई खेल नहीं खेल सकते, ना ही वो वहां पे फुटबॉल खेल सकते हैं, ना ही वो क्रिकेट खेल सकते हैं, ना ही हॉकी है। सही कह रहे हैं। और क्यों कि जी पौधे खराब होंगे। मैं एक दो दफा आला अफसरान से मुलाकात भी कर चुका हूं, और आपके चैनल के तवज्जो से उनको मैं फिर एक दो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्टीशन कर दें, कम से कम एक हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ दें। वहां पे गार्ड तैनात हैं, बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता। अब टाइम इतना नहीं है कि हम उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड लेके जाएं और वहां पे जाके वो अपनी एक्टिविटी करें। तो इस तरह सब इलाके में, मुल्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में
جو بھی پارک ہیں ان میں ایک حصہ مختص ہونا چاہیے کھیلوں کے لیے، جہاں پہ بچے صرف اپنی کھیل کر سکیں. پودے بھی اچھی بات ہے، پودے بھی ہوں، وہ 3 حصوں میں پودے ہوں، ایک حصے میں وہ جو بچے کھیلیں، کوئی بھی کھیل کھیلیں، تو اس سے ہماری ہیلتھی ایکٹیویٹی اور ہماری صحت بچوں کی اچھی ہوگی. ناظرین، آپ نے سنا کہ پارکس بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن وہ ایک محاورہ ہے کہ اگر ہم کھیلوں کے میدان آباد کریں گے تو ہسپتال جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گے. تو یقیناً یہ دونوں صاحبان چونکہ کھیلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور تندرستی ہزار نعمت ہمارا آج کا موضوع ہے، تو اس پر یقیناً جو بات ابھی حامد خان صاحب نے کی اور اس سے پہلے میاں جاوید قریشی صاحب نے کی کہ کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. میاں صاحب، یہاں ایک بات اور آپ سے گزارش کروں کہ کسی زمانے میں جب آپ بھی اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے تو ہر اسکول کے ساتھ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، بالکل، یعنی جہاں بچے یہ سارے کھیل کھیلا کرتے تھے. آج آپ ان اسکولوں میں جا کر دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو سارے گراؤنڈز ہیں وہ بھی یعنی حکومت نے جو ہے نا کسی نہ کسی طرح ختم کر دیے ہیں. آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں، گراؤنڈ بھی ہوتا تھا، پی ٹی ٹائم ہوتا تھا تو اس میں پی ٹی ہوتا تھا باقاعدہ، وہ ٹریننگ دیتا تھا لڑکوں کو، وہ سب چیز مطلب ختم کر دی گئی ہے. سکاؤٹنگ ہوا کرتی تھی، آپ کو یاد ہر چیز ہوتی تھی، مطلب کہ ایک پیریڈ ہوتا تھا باقاعدہ، ایک پیریڈ رکھا جاتا تھا، 7 گراؤنڈ. اب میرے خیال کسی بھی اسکول میں دیکھ لیں، کسی میں دیکھ لیں، کہیں گراؤنڈ ختم کر دیے، وہاں کمرے بنا دیے گئے. ظاہر ہے اسی لیے تو آج کل یہ بچے جو چھوٹے، جو آپ جس بچے کو بھی دیکھ لیں 18-20 سال کی عمر کے بچے کو دیکھ لیں، ایسا لگے اس طرح 12 سال کا بچہ ہو. کمزور ہے. صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. تو میں بھی پہلوان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ گورنمنٹ کو یہ کہیں گے ہم کہ ملتان میں زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ ہونے چاہیے. جتنے زیادہ گراؤنڈ ہوں گے، کم سے کم بچے یہ دیکھ کے گراؤنڈ میں جائے گا، گراؤنڈ چلو خالی پڑا، چلو گراؤنڈ میں جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کچھ تو صحت مند ہو گے نا بچے. مطلب ہے کہ تو وہی صاف ستھری فضا انہیں میسر آتی ہے. بالکل بالکل. تو وہی پارک زیادہ پارکوں پہ زور دیا ہوا. میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی پچھلے سال شاہ محمود قریشی نے اور جنجوہ صاحب نے منتخب آباد میں گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، 50 سال فٹ بال گراؤنڈ تھا وہ، اس کی انہوں نے پارک کی منظوری دے دی. انہوں نے مجھے بلایا، جو ہمارے جو نائب صدر وحید شاہ صاحب، انہوں نے مجھے بلایا. ہم گئے وہاں پہ، ہم نے 100-200 بندوں نے مطلب کہ وہاں پہ احتجاج کیا اور پھر دھرنا دے کے بیٹھ گئے. ہم نے جب تک یہ منظوری نہیں ہوگی فٹ بال کی، جب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. پھر وہ ہم نے بہت دھرنا دیا، ٹی وی چینل والے سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، مگر پھر وہ حامد ڈوگر صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا، وہ یار میاں جاوید کے صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ دھرنا دیے، آپ کو بتائیں کس طرح کریں. یہ انہوں نے میرے ٹیلی فون میں بات کی. پھر ہم اٹھے، حامد ڈوگر صاحب نے ہمیں مطمئن کیا کہ بالکل یہاں پہ گراؤنڈ بنے گا، آپ یہاں سے دھرنے اٹھے. اور پھر جب حامد صاحب ملتان پہنچے تو سب سے پہلے منتخب آباد گراؤنڈ میں کہ وہاں جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ اس کو پارک کو ختم کیا جائے، یہاں فٹ بال گراؤنڈ رہے گا. یعنی آپ کی کاوش جو ہے وہ ماشاءاللہ ویسے ہی ہماری تو کوشش ہوتی ہے نا زیادہ. آپ نے ہمت کی. اچھا حامد خان صاحب، سیر و تفریح، ورزش، کھیل، آپ کی ریسلنگ، پہلوانی وہ اپنی جگہ، لیکن ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو کھانے پینے کا معمول ہے ایک صحت مند آدمی کے لیے، وہ آپ کے یہاں کیا ہے اور کس انداز سے اسے یعنی صبح دوپہر شام خوراک لینی چاہیے؟ اس میں کیا اضافی خوراک ہے جو اسے صحت مند رکھ سکتی ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ عام انسان سے زیادہ خوراک کھانی پڑتی ہے کسی بھی پلیئر کو، اور خاص طور پر پہلوانی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ پہلوان بہت زیادہ کھاتے ہیں، بکرے کھاتے ہیں. تو نہیں اس میں شک تو کوئی نہیں. وہ اب مہنگائی نے ایسی کمر توڑ دی کہ وہ بکرے تو بہت دور کی بات، وہ کلو اور پاؤ پہ آ گئے ہیں پہلوان بھی. تو یہ سرپرستی نہ ہونے کی وجہ ہے کہ پہلوان جو ہے یا کوئی بھی اسپورٹس مین ہے وہ اپنی اس طرح کی ڈائٹ نہیں لے سکتا جو اسے لینی چاہیے. اب ہمارا مقابلہ تو یہ کروانے لگتے ہیں باہر کے ممالک کے پہلوانوں سے یا پلیئر سے، جنہیں تمام سہولیات میسر ہیں. جی بالکل بالکل. ان کی ڈائٹ اب سائنٹیفک طریقے سے ان کو مل رہی ہے. میں 2001 میں ٹریننگ کے لیے ایک بلغاریہ ایک ملک ہے جی، وہاں پہ میں یورپ، وہاں پہ میں گیا. ان کو جو ٹریننگ کیمپ لگا ہوا تھا وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی آپ ڈائننگ ہال میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس نے آج کی ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں وہ دے دیتا ہے کہ جی آج آپ نے یہ کھانا ہے. اور وہ جو پیپر ہے وہ جا کے میں
काउंटर पे जमा करवाता हूँ कि मेरी ये डाइट प्लान है। मैस मैनेजर के पास आपने जमा करा दिया? हाँ जी, वो उसी हिसाब से मुझे सारे दिन का खाना मिल जाएगा। वाह। जबकि इधर पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती ये देखें कि हमारा इस्लामाबाद में कैंप लगता है, तमाम खेलों के प्लेयर एक ही जगह पे होते हैं स्पोर्ट्स हॉल में। तो जब हम लोग खाना खाने जाते हैं तो वो जो बैडमिंटन की लड़कियां होती हैं वो भी वही डाइट ले रही होती हैं, और जो पहलवान है, जो फुटबॉलर है, जो वेट लिफ्टर है, जो बॉक्सर है, वो भी वही ब्रायलर मुर्गी ही खा रहे होते हैं और चावल खा रहे हैं। यानी कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। हालांकि पहलवान के खाने में और एक आम मतलब है कि फुटबॉल खेलने वाले या क्रिकेट खेलने वाले की खुराक में बड़ा फर्क है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से हम लोग उस तरह से तरक्की और उस तरह से आगे जाके मुकाबले नहीं कर सकते। यहाँ मेरा एक सवाल और है आपसे कि भाई आप माशाल्लाह बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके, और ये हक बनता है हुकूमत का कि भाई वो सरपरस्ती करे और सरपरस्ती करनी चाहिए। तो क्या जो मौजूदा हुकूमत है, क्या उसने कोई इस तरफ कोई आपकी तरफ रग़बत की कि भाई आपको कुछ फंड्स दे, या ज़िले हुकूमत ने कोई इस तरफ आपकी तरफ कोई तवज्जो फरमाई? कोई आपने थोड़ी देर पहले एक मेरे क्लब के बारे में एक सवाल बीच में बात रह गई, वो मैं अपनी मदद आपके तहत, और जैसे कुरैशी साहब हैं, जैसे और दोस्त हैं, उनकी मदद से हम लोग ये एक क्लब को आगे चला रहे हैं। 40 से 45 बच्चा जो है वो मेरे पास वहाँ आता है ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। कुछ बच्चे सुबह आ जाते हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस नहीं जाते, जो काम दुकान वाले हैं या कोई और कारोबार करते हैं वो सुबह आ जाते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फिर शाम को आ जाते हैं अपनी पढ़ाई से फारिग होकर। ठीक है। तो जितने भी अखराजात हैं वो हम 4-6 दोस्त मिलजुल के वहाँ पे बिजली का बिल है, जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, वो अब माशाल्लाह मेरे पास मैट की सहूलत भी आ गई, जो कि पूरे जनूबी पंजाब में मैट रेसलिंग की किसी के पास नहीं थी सहूलत। वो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने मुझे मैट भी दे दिया, जिस वजह से यहाँ पे जो है एक सेहतमंद एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये मैट रेसलिंग क्या है? सर, ये हमारी जो देसी कुश्ती है, देसी कुश्ती मट्टी पे लड़ी जाती है। ठीक है। तो इस तरह जो इंटरनेशनल कुश्ती है वो मैट रेसलिंग कहलाती है, ओलंपिक स्टाइल। अच्छा। एक दायरा होता है मैट पे, उस मैट के हवाले से फिर वहां पे पॉइंट्स की बुनियाद पे कुश्ती होती है। अच्छा। है कुश्ती सेम कुश्ती है, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम 6 मिनट टाइम होता है उसमें, और उसमें पॉइंट्स की बुनियाद पर फैसले हो जाते हैं। अच्छा। यानी कि 1 घंटा लड़ने की जरूरत नहीं है, आप 6 मिनट में जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। वाह। नाज़रीन, आपने हामिद खान साहब की बात सुनी। कुछ तल्ख और शीरी बातें हैं जो साथ साथ हो रही हैं, ताहम ये गुफ्तगू का सिलसिला वक्फे के बाद भी जारी रहेगा। सो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. वेलकम एक नाज़रीन, हमारे साथ आज जो मौजू है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, उस पर गुफ्तगू करने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता हामिद खान पहलवान मौजूद हैं, और इसी तरह जनाब मियाँ मोहम्मद जावेद कुरैशी, सदर फुटबॉल एसोसिएशन ज़िला मुल्तान और मारूफ समाजी और सियासी और ताजिर रहनुमा। मियाँ साहब, अभी बात हामिद खान साहब ने की कि महंगाई ने इंसानों के कसबल निकाल दिए। आप एक ताजिर रहनुमा हैं, तो ताजिर एसोसिएशन से भी आपका ताल्लुक़ है,
رمضان میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مہنگائی حد درجہ بڑھ جاتی ہے. تو بطور تاجر رہنما آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے؟ حامد پروان کا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جس طرح حامد پروان نے بتایا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے کہ واحد کھیل کرکٹ ہے جس کو مطلب کہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو اس کو فنڈ بھی دے دیے جاتے ہیں، گورنمنٹ بھی فنڈ دیتی ہے اور دوسرے بھی مطلب کہ ادارے جو ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں، مگر واحد سارے کھیل جو جیسے پلوانی ہو گئی، فٹ بال ہو گئی، ہاکی ہو گئی، اس میں کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. ہم اپنی مدد آپ کے تحت کراتے ہیں. مجھے 20 سال ہو گئے فٹ بال کو چلاتے ہوئے، اپنی مدد آپ کے تحت کراتے ہیں. جس طرح پلوان نے کہا کہ 40-45 بچے میرے پہ کہ دوست ہی مل کر کچھ کر دیتے ورنہ اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں ہم فٹ بال کو یا کھیلوں کو. اچھا، دوسری بات تو آپ نے تاجروں کی بات کی ہے. تاجروں کو یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تاجر جتنے بھی ہمارے ملتان کے تاجر ہیں، یہ پورے پاکستان کے تاجر ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ، کیونکہ پورے رمضان سال کی زکوٰۃ جو اکٹھی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. پھر وہ زکوٰۃ دیکھتے ہیں کہ جو اس چیز کے زکوٰۃ لینے کے اس میں دیکھتے ہیں اس کو پھر وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو ہمارے خاص طور پہ اندھی کپڑا مارکیٹ میں پورے سال کے سال زکوٰۃ نکالتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے. ہمارا اپنا طریقہ بھی یہ ہے کہ میرا بڑے بھائی میاں قدیر صاحب ہیں، ان کا طریقہ اور بنایا انہوں نے اپنے برادری کے جو ہمارے عزیز رشتے دار ہیں ان کی لسٹ بنائی ہوتی ہے. تو ہماری 6 بھائی ہیں تو ان کی لسٹ بنی ہوتی ہے. وہ ہماری 5-6 دکانیں کپڑے کی، تو وہ جتنے بھی زیادہ لیتے ہیں وہ اکٹھی کر لیتے ہیں. اکٹھی کرنے کے بعد وہ سال میں 3-4 جتنے بھی مطلب اس حساب سے پوری شادی کراتے ہیں عزیز رشتے داروں کی نا، پوری شادی کراتے ہیں. یہ ہمارا ہر سال کا طریقہ کار ہے. تقریباً تاجروں کو ایسے ہی ہے، ویسے بھی دیتے ہیں. ہمارا اپنا طریقہ کار یہی بنا ہوا ہے کہ ہم فل شادی کراتے ہیں تاکہ ان کو بھی محسوس نہ ہو کہ دوسرے کو بھی محسوس ہو کہ بھئی شادی کسی اور نے کرائی ہے. اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں. جی شادی اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں جس طرح شادی انہوں نے خود اپنے مدد آپ کے تحت کی ہے. گویا اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام. اچھا حامد خان پہلوان صاحب، ابھی آپ نے موازنہ کیا کہ جو غیر ملکی ریسلر ہیں ان کی خوراک، ان کے معمولات، حکومت کی سرپرستی، اور پاکستان میں جو کسمہ پرسی کا عالم ہے وہ اپنی جگہ. تو کیا پورے پاکستان میں جتنے پہلوان ہیں کیا ان کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے جو اس معاملے میں حکومت سے رابطہ کرے، یا باضابطہ کوئی انہیں تحریر لکھ کر دے، یا کوئی آپ کا نمائندہ ایسا ہو کہ جو صدر وزیر اعظم سے ملے، گورنر سے ملے، وزیر اعلیٰ سے ملے کہ بھائی ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. دیکھیں نا، آپ رستم پاک و ہند رہے، اب کتنا بڑا اعزاز ہے دیکھا جائے تو اس سے بڑا اعزاز تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتا کسی شخص کے لیے. اور آج ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر کہ بھئی آپ رستم پاک و ہند ہیں. اب رستم پاک و ہند ہونا بہت بڑی بات ہے. اب حکومت اگر اسے اگنور کرے تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. ہماری ایک پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کا سالانہ بجٹ 15 لاکھ روپے ہے. صرف 15 لاکھ، جو پورے پاکستان میں مقابلے بھی کروانے ہیں اور پہلوانوں کو باہر ملک بھی بھیجنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیلا کے ساتھ اٹیچ رہنے کے لیے ہمیں سالانہ پیسے بھی ادا کرنے پڑتے ہیں انہیں 15 لاکھ میں سے. اچھا، ہاں جی، وہ فنڈ بھی دینا پڑتا ہے. اب ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جس سے ہمارا ہر وقت مقابلہ رہتا ہے، تو اس کا جو ایک سالانہ بجٹ ہے وہ 50 کروڑ روپے ہے. اللہ اکبر، 50 کروڑ. ہاں جی، اور صرف 15 لاکھ. 15 لاکھ. اب آپ یہ سوچیں کہ 15 لاکھ اور 50 کروڑ کا کیا موازنہ آپ کیا کریں گے، کیا مقابلہ کیا کریں گے. اللہ اکبر. اور اسی طرح جو ہے یہ اور کھیلوں کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی وزیر اعلیٰ اگر لاہور سے ملتان تک چلے تو 15 لاکھ روپے تو خالی میرے خیال اس کے پروٹوکول پر خرچ ہو جاتے ہیں. بالکل زیادہ ہوں گے جی، یہ تو آپ کم اندازہ. چلو وہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں تھوڑا سا دل کو تسلی ہو جائے. بالکل یہی ہے. تو اس طرح یہ ہمارا کھیل جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ 1990 کے بعد سے دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری ہاکی بھی ورلڈ چیمپئن تھی، ہماری اسکواش بھی چیمپئن میں تھی، ہم نے کرکٹ میں بھی ورلڈ کپ جیت لیا تھا. اس کے بعد سے آہستہ 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 اب ہاکی جو ہے بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہی، فٹ بال نظر نہیں آ رہی، ریسلنگ نظر نہیں آ رہی. حالانکہ
اولمپک میں ہاکی کے بعد جو ہے نا پہلوانی نے تمغے جیتے ہیں، اور پہلوانی کو کوئی اس وقت یعنی کہ جیسے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جائے وہ کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے۔ میاں صاحب، پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، تو ہمارے ناظرین ماشاءاللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی سرگرمیوں سے واقف ہیں، اور آپ جس طرح فٹ بال کے فروغ میں یہاں کام کر رہے ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اس کارواں کا سالار جو ہے وہ بنائے رکھے اور آپ سارے کام کرتے رہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ آج کے جو ہمارا موضوع ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی بات ہے اس حوالے سے شیئر کیجیے۔ میں یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ گراؤنڈوں کا آباد کریں، پارکوں کا آباد کریں، کیونکہ یہ چیز ہم کریں گے تو ہم اس نتیجے پہنچیں گے، ہم گراؤنڈوں کو پارکوں کو آباد کریں گے تو ہاسپٹل ویران کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا اب ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اب جو لوگ موبائل پہ لگ چکے ہیں، جو بچے موبائل پہ لگ چکے ہیں، ان سے ہماری جان چھڑوانے کا یہی مین مشن ہے کہ ہم ان کو گراؤنڈوں کے اندر لے کے آئیں اور ہم گراؤنڈوں کو آباد کر سکیں، ہاسپٹل ویران کر سکیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا حامد خان صاحب، ابھی آپ نے جو بات کی بجٹ کے حوالے سے بھی اور آپ نے موازنہ کیا، تو مجھے سن کر بڑی حیرت بھی ہوئی، بڑی تکلیف بھی پہنچی کہ بھئی حکومت جو ہے وہ اپنے بہت سارے کاموں میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتی ہے، یعنی خالی اگر یہ رمضان کا پیکیج دیکھا جائے تو یہ اربوں میں ہے، اور اس میں کتنی کرپشن ہوتی ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ تو آج آپ چونکہ ہمارے مکس نیوز کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور پروگرام رمضان ذیشان میں ہمارے مہمان ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ زمان خان ہیلتھ اینڈ ریسلنگ کلب کے روح رواں ہونے کی حیثیت سے، اور رستم پاک و ہند ہونے کی حیثیت سے، اور رستم ملتان ہونے کی حیثیت سے گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ کس طرح کی سہولیات یا کس طرح کے فنڈ جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں؟ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کیجیے گا۔ فنڈ مجھے نہیں چاہیے، نہ ہی میرے کلب کو فنڈ چاہیے، صرف ایک شیڈول بنا کے دے دیں کہ بچوں کے مقابلے ہم ہر ماہ یا ہر دوسرے ماہ کروائیں گے، اس سے یہ فائدہ ہوگا، بچوں کو روزگار مل جائے گا، وہ کچھ نہ کچھ ان کی ارننگ ہو جائے گی، کچھ ان کے باداموں کے پیسے، کچھ گوشت کے پیسے، وہ ہر مہینے دوسرے مہینے مقابلہ ہونے سے، اب ملتان میں مقابلے ہو رہے ہوں اور ملتان کے پہلوان نہ ہو تو بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ اسی طرح یہ پچھلے تقریباً کئی سالوں سے گورنمنٹ کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کوئی مقابلے دیسی کشتیوں کے یا میٹ ریسلنگ کے نہیں ہوئے، دیکھنے کو بھی نہیں ملے۔ ہاں جی، نہیں ملے۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو بھولتے جا رہے۔ جب آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ٹی وی پہ نہیں دیکھیں گے، ویسے گراؤنڈ میں نہیں دیکھیں گے، تو آپ بھول جائیں گے اس چیز کو۔ اچھا، یہاں میں ایک قطع کلامی، ابھی حال ہی میں جشن بہارا کا پروگرام ہوا، ضلعی حکومت نے، ڈپٹی کمشنر نے، کمشنر صاحب نے کرایا، تو میرے خیال ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو نہیں، جشن بہارا میں ایک ایونٹ کروایا گیا تھا نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں۔ اچھا، ہاں جی، وہ انہوں نے جشن بہارا کے صرف کشتیوں کا میلہ کروایا تھا۔ اچھا، لیکن وہ تو زرعی یونیورسٹی نے کرایا۔ ہاں جی، زرعی یونیورسٹی نے، زرعی حکومت نے نہیں کرایا۔ نہیں، بالکل بالکل۔ تو اسی طرح جو ہے کہ مقابلے ہوتے رہنے چاہیے، بچوں کو روزگار ملے گا، بچوں کی دلچسپی بڑھے گی۔ اب ماں باپ کب تک بچوں کو کھلائیں گے؟ وہ کہتے ہیں دوسرے بچے ہمارے کما کے لا رہے ہیں 500 1000، یہ بچہ ہمارا نکما ہے، صرف کھیل کود کے گھر آ جاتا ہے، تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ تو گورنمنٹ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ نوکریاں دینی چاہیے، اور اسی طرح محکموں کو نوکریاں دینی چاہیے۔ جو اچھے بچے، میں یہ نہیں کہتا ہر کسی کو نوکری ملے، جو اچھے بچے ہیں، جو چیمپئن ہیں صوبائی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، کم از کم ان کو اچھی تنخواہ اور اچھے مرات ملنے چاہیے تاکہ یہ کھیل آگے بڑھ سکے۔ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس میں جو پلیئرز ہوتے ہیں، یا کالجوں میں جس طرح پلیئرز کو داخلہ ملتا ہے، یونیورسٹی میں ملتا ہے، تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ملازمتیں ہیں وہاں بھی جتنے ریسلر ہیں یا جو بھی کھیلوں سے وابستہ لوگ ہیں انہیں ملازمتیں ملنی چاہیے تاکہ ان کا مستقبل سیکیور ہو سکے۔ اور یقیناً ناظرین، جو بات میاں جاوید قریشی صاحب نے اور حامد خان پہلوان نے کی وہ بڑی غور طلب ہے، اور چاہیے تو یہ کہ حکومت جہاں اربوں اور کھربوں کا حساب کرتی ہے اور وہ جو کچھ فگرز ہم تک پہنچتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بظاہر تو دل خوش ہوتا ہے، لیکن آج جو باتیں آپ نے سنی، اور وہ بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پاکستان ریسلنگ کلب کا، پاکستان ریسلنگ ایسوسی ایشن کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ صرف 15 لاکھ روپے ہے،
اور اس کے مقابلے میں جو ہمسایہ ملک بھارت ہے جس سے ہمارے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، ان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 50 کروڑ روپے ہے۔ یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ازبر ہو جائے اور آپ سوچیں کہ حکومت کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ جناب میاں محمد جاوید قریشی صاحب، صدر فٹ بال ایسوسی ایشن ضلع ملتان، معروف سماجی اور سیاسی و تاجر رہنما، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے اور آپ نے گفتگو کی۔ اسی طرح رستم پاک و ہند، رستم ملتان، زمان خان ہیلتھ اینڈ ریسلنگ کلب کے روح رواں، جناب حامد خان پہلوان، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں مہمان تھے۔ ناظرین، میزبان راجہ کوثر سعیدی کو مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.